حضرت بیت بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے پیارے بھائی حضرت عمیر بن وقاص، آپ کی عمر کم و بیش 14 سال کے قریب تھی۔ اب نبی آپ کو نے ارشاد فرمایا کہ اے عمیر، تیرا بڑا بھائی جنگ کے لیے جا رہا ہے، تو ابھی چھوٹا ہے، تم نہ جا۔ تو وہاں پر حضرت عمیر کا جواب سنیے، کہا نبی آخر الزمان سے، اے پیارے آقا، آپ نے اسے قد سے بڑا جان لیا، ذرا اس کے ساتھ میری کشتی تو کروا کے دیکھیے، دیکھیں کہ بہادر کون ہے، میں بہادر ہوں یا یہ بہادر ہے۔ اب حضرت عمیر اپنے بڑے بھائی کے پاس گئے، کہا بھائی تو جنگ کے لیے جانے کے لیے نبی آخر الزمان نے تیرا نام لکھ لیا، میں یہ کہتا ہوں کہ جب نبی آخر الزمان ہمیں اکٹھا ہونے کے لیے کشتی کے لیے کرے تو تم نے کیا کرنا ہے، تم نے نیچے گر جانا ہے اور میں تمہاری چھاتی کے اوپر بیٹھ کروں گا، تاکہ تمہیں موقع مل گیا مجھے بھی موقع مل جائے جنگ میں۔ امام سرکانی رحمہ آپ لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نبی آخر الزمان نے جب یہ بات سنی حضرت عمیر بن وقاص کی، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہا کہ جب 14 سال کے بچے کے اندر یہ جذبہ ایمانی ہوگا، مسلمانوں کو کوئی بھی شخص شکست نہیں دے سکتا۔ تو فوری طور پر جب یہ معاملہ ہوا تو فرمایا کیا عمیر، اب تو بھی اپنے بھائی کے ساتھ جنگ کے اندر جائے۔ سبحان اللہ، ذرا دیکھیے، یہ محسوس کیجیے کہ جنگ کے لیے آپ جا رہے ہیں، 313 صحابی، اور دیکھیے کہ نبی آخر الزمان کے ساتھ جو سواری تھی اس میں حضرت امیر حمزہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور نبی آخر الزمان، تینوں کے پاس ایک گھوڑا تھا۔ اب تک کیا ہوتا، باری باری گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے، سفر اتنا طے ہو گیا، اب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سفر طے کیا، آپ نیچے آ جاتے، پیدل چلنا شروع کر دیتے۔ نبی آخر الزمان نے کیا اس طرح ہوتا۔ اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدل چلنے کی باری آئی، حضرت امیر حمزہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی آخر الزمان سے، آقا آپ پیدل نہ چلیں، آپ کے حصے کا میں چل لیتا ہوں، آپ پیدل نہ چلیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب ساتھ ہوا تو پھر یہی کہا کہ آقا آپ پیدل نہ چلیں، میں چلتا ہوں۔ تو نبی آخر الزمان کا جواب سنیے، فرمایا کہ اے علی، اے امیر حمزہ، کیا پیدل چلنے کا ثواب، سواری پر چلنے کا ثواب، پیدل چلنے کا ثواب تو کیا تم اکیلے ہی لینا چاہتے ہو، مجھے نہیں لینا چاہتے؟ کیا میں نہ پیدل چلنے کا جو ثواب تم کے بدن کے اندر جانے کے لیے، تم تو ثواب لے رہے ہو پیدل چلنے کا، کیوں نہ میں بھی ثواب لے لوں پیدل چلنے کا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ میں بھی ثواب لینا چاہتا ہوں، جب تمہاری باری آئے تو تم گھوڑے کے اوپر بیٹھو، جب پیدل چلنے کی میری باری آئے تو میں پیدل چلوں۔ دیکھیں کہ ہمارے نبی آخر الزمان کی یہ ہمیں تربیت ہے کہ آپ دو جہاں کے والی ہونے کے باوجود آپ کا یہ طرز عمل کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے۔ اور دیکھیے جب آپ بدر کے مقام پر پہنچے، بدر کے مقام پر کفار پہلے پہنچ گئے، انہوں نے ہموار زمین دے اس پر قبضہ کر لیا، پانی پر بھی قبضہ کر لیا۔ اب بدر کی زمین ہے، تپتی ہوئی ریت، صحابہ اکرام 17 رمضان المبارک اور قربان جاؤں ان صحابہ پر اوپر روزہ رکھا ہو اور جنگ کے اندر شریک ہے۔ کہاں پر؟ جنگ میں شریک، روزہ۔ نبی آخر الزمان یہ ارشاد فرما رہے ہیں، میرے پیارے صحابہ روزہ کھول لو۔ اب کوئی بھی صحابی روزہ نہیں کھول رہا۔ ذرا آج محسوس کریں، آج ہم کیا کرتے ہیں روزہ رکھنے کے بارے میں؟ اگر کہا جائے کہ گھر والے کہیں روزہ رکھ لو، آپ کو نہیں پتا سارا دن میں مزدوری کرتا ہوں، سارا دن میں دکان میں بیٹھتا ہوں،
یار آپ تو دکان کے اندر بیٹھے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، وہ دیکھیں وہ صحابہ جو جنگ کے لیے بیٹھے ہیں، اوپر تپتا ہوا سورج اور نیچے تپتی ہوئی ریتلی زمین کے اوپر، اور ریت کتنی گرم ہو جاتی ہے۔ صحابہ کا یہ طرز عمل کہ روزہ نہیں کھول رہی۔ جب دوپہر کا وقت ہوا، نبی آخر الزمان نے کھجور پکڑی اور گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر، سواری کے اوپر بیٹھ کر آپ نے سب صحابہ کو کہا، اے میرے پیارے صحابہ یہ دیکھ لو، میں تمہارے سامنے روزہ کھول رہا ہوں۔ اس کے بعد نبی آخر الزمان کے روزہ کھولنے کے بعد صحابہ نے روزہ کھولا۔ ذرا یار محسوس کرو، آج ہم روزہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو کر، سلامت ہو کر، ہر چیز ہمارے ساتھ موجود ہے اور روزہ نہیں رکھتے۔ یار شاید یہ دن دوبارہ آئیں کہ نہ آئیں، یہ ماں ہمیں دوبارہ ملے کہ نہ ملے، ہر طرح کی سہولیات ہمارے پاس موجود ہے، کوئی گرمی کا احساس تک نہیں ہوتا، کوئی بھی کسی، جب وہ تپتی ہوئی ریت، اس کے اوپر صحابہ اکرام موجود تھے، کہا کہ وہ ریت زاروں کی طرح رونے لگی، کہا اے مالک و مولا، اس ریت کے اوپر تیرا پیارا محبوب گرمی کی تپش سے بہت زیادہ گرمی محسوس ہو رہی ہے، اے مالک و مولا مجھے ٹھنڈا کر تاکہ تیرے پیارے محبوب کو کوئی مجھ سے تکلیف نہ ہو۔ وہ ریت کہہ رہی ہے، وہ زمین کہہ رہی ہے۔ حفیظ جلندری اور حفیظ طائب یہ کہتے ہیں کہ جب یہ معاملہ ہوا، فرمایا کہ اسی وقت کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ زمین اس ریت کی یہ بات سنی تو کیا ہوا، آسمان سے بارش آنے لگی۔ سبحان اللہ، آسمان سے بارش آ گئی۔ جب بارش آئی، اس بارش کے بعد نبی آخر الزمان نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے صحابہ بارش ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے حوض بنا لو اور ان کے اندر پانی جمع کر لو۔ صحابہ نے ان حوضوں کے اندر وضو کے لیے، غسل کے لیے پانی جمع کر دیا، اور دیکھیے کہ وہی ریتلی زمین جس کے اندر پاؤں رکھتے تھے، پاؤں دس جاتے تھے، پاؤں اندر داخل ہو جاتے تھے، جب بارش پڑی تو وہی ریتلی زمین ایک ہموار جگہ بن گئی۔ سبحان اللہ۔ اور کفار کے اندر، جو کفار نے، ابو جہل نے، عتبہ نے، شیبہ نے جس زمین پر، ہموار زمین پر قبضہ کیا ہوا تھا، جب بارش پڑی تو وہی زمین کیچڑ کی طرح ہو گئی۔ دیکھیے وہی کافر آ رہے ہیں، غزوہ بدر کے اندر کیا ہو رہا ہے، روزانہ ایک اونٹ ذبح ہو رہا ہے، 1000 لشکر کے لیے، ان کے کافروں کے لشکر کے لیے 1000 لوگوں کے لیے اونٹ ذبح ہو رہا ہے۔ کیا ہوتا ہے، اونٹ ذبح ہوتا ہے اور عیش و عشرت، اور پیارے نبی آخر الزمان کے صحابہ کھانے کے لیے کچھ نہیں، کیا کر رہے ہیں، ایک کھجور کھائی اور اپنا سارا دن ڈبایا، اور کیا ہوتا ہے، وہ عیش و عشرت اس طرح کر رہا ہے۔ ابو جہل نے اپنا ایک بندہ بھیجا، جاؤ جا کر جاسوسی کر کے آؤ، دیکھ کے آؤ مسلمان کس حالت میں ہیں۔ کہا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں، 5 یا 6 زرے، 4-5 اونٹ، 5-6 گھوڑے، کچھ تلواریں اور کچھ بھی نہیں۔ کہا کہ اس طرح نہ کر لیں، ابو جہل کہتا ہے، کہا کہ صبح سب کو مکہ کے اندر لے جائیں اور باندھ کر انہیں کہیں کہ یہ دیکھو یہ مسلمانوں کی یہ حالت ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو اس جاسوس نے کہا، تو نے یہ تو بات سن کر یہ بات کہہ دی، ذرا میری اگلی بات سنو۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ ہر ایک کے لبوں پر میں یہ سن کر آیا ہوں، یہاں سے میں اپنی جان دیے بغیر نہیں جاؤں گا۔
ہم جتنے بھی ہیں یہاں پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم اسلام کو فتح پر لے کر جائیں گے. اور وہ پہلی فتح تھی غزوہ بدر. 313 صحابی دیکھیں کہ وہاں پر 1000 کا لشکر اور اس طرف صرف 313. ایک اور نبی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام ابو داؤد نے اور اسی طرح امام مسلم نے اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی آخر الزمان ایک دن پہلے آ کر یہ تصور کر دیا، یہ بتا دیا، اے میرے پیارے صحابہ، یہ نشان میں چھڑی سے لگا رہا ہوں. یہاں پر عتبہ آئے گا اسی جگہ پر، یہاں پر شیبہ آئے گا، یہاں پر ابو جہل ہوگا، یہاں پر فلاں کافر ہوگا، فلاں کافر ہوگا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن میرا یہ معاملہ تھا کہ ہر کوئی جنگ کے لیے تیار ہوتا، یہ لڑنے کے لیے. میری نظر صرف وہی تھی کہ نبی آخر الزمانے جس جگہ پر نشان لگائے ہیں، جس جگہ پر نشان لگا کے جس کافر کا نام لیا ہے، آیا وہی ہے کہ کوئی اور ہے؟ فرمایا کہ میں دیکھتا گیا کہ وہی کافر جس کے بارے میں نبی آخر الزمان بتاتے ہیں. سبحان اللہ. کہ اس جگہ پر فلاں کافر مرے گا، اس جگہ پر فلاں کافر مرے گا. دیکھیے نشان لگا کر بتایا نبی آخر الزمان. اور ابو جہل نے جب اپنی طرف سے بندے بیٹھے لڑنے کے لیے، اور انصار صحابی آپ جا رہے ہیں، اب ابو جہل کا لفظ سنیے، یار ہم تو قریشی ہیں، ہمارے مقابلے میں انصار کیوں آئے؟ کیوں نہ ہمارے مقابلے میں قریش والے آئے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، قریش والے چلے جائیں گے تیرے مقابلے کے اندر. اب یہاں سے وہاں سے 3 شخص آئے قریشی، اور یہاں سے جانے والے کون تھے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت امیر حمزہ، حضرت عبید اللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ بزرگ صحابی تھے لیکن آپ جنگ کے لیے جانے کے لیے تیار. حضرت امیر حمزہ نے بھی کافر کو واصل جہنم کیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی واصل جہنم کیا. جب حضرت عبید اللہ بن جراح، آپ بزرگ صحابی تھے، آپ کے جو مد مقابل تھا وہ آپ سے حاوی تھا، آپ تھوڑا سا زخمی ہوئے کہ فوری طور پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اسے جا کر واصل جہنم کر دیا. اور حضرت عبید اللہ بن جراح کو آپ ساتھ لے کر آئے اور آ کر نبی آخر الزمان کی بارگاہ میں یہ کہا، اے نبی آخر الزمان، میں یہ کہتا ہوں کہ کافر کو واصل جہنم کر کے آیا اور آپ کے سپاہی کو زندہ صحیح سلامت آپ کے پاس. سبحان اللہ. اور دیکھیے شروع کے اندر جب آپ مدینہ میں رہتے تھے، مدینہ میں ہجرت کر کے گئے، جب آپ نے غزوہ بدر کے لیے جانا تھا، وہاں پر کیا معاملہ تھے؟ قریش والے تو تیار ہو گئے کیونکہ وہ ہجرت کر کے آئے تھے. اب انصار صحابی مدینہ کے اندر رہنے والے، ان کا کیا طرز عمل تھا؟ نبی آخر الزمان قریشیوں کے لیے تو پریشان نہ ہوئے، کہا کہ وہ تو تیار ہو گئے. حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، دوسرے صحابہ، حضرت امیر حمزہ، سب تیار ہو گئے. اب انصار صحابہ کے لیے پریشان. وہاں پر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ آپ تشریف فرما تھے. آپ نے فوری طور پر نبی آخر الزمان کی طرف دیکھا، فرمایا کہ اے دو جہاں کے والی، آپ ہمارے لیے پریشان ہیں؟ کہا کہ ہاں پیارے صحابی، میں تمہارے لیے پریشان ہوں. کہا کہ اگر آپ قریش والوں کے لیے پریشان نہیں تو انصار والوں کے لیے پریشان نہ ہونا، ہم سب کے سب انصار صحابی بھی آپ کے ساتھ شریک ہیں. دیکھیں کہ قریشی صحابی اور انصاری سب کے سب
کہا کہ ہم جان نچھاور کرنے کے لیے آپ کے اوپر اور اسلام کی فتح کے لیے ہم حاضر ہیں. اور ابو جہل کو شہید، ابو جہل کو قتل کرنے والے دو ننھے صحابی معاذ اور موفز